کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے آم کی گٹلی دبائی ہے زمین پہ تو گلاب کا پھول نکل آیا ہے؟ انسان کا ذہن ایک سادہ زمین کی مانند ہے. زندگی گزارنے کا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے نا، وہ آپ کی لائف بدل دیتا ہے. ٹرسٹ می، دس از لائف چینجنگ. آپ کی تنخواہ 25,000 ہے یا پھر 5 لاکھ ہے، نہیں میٹر کرتا. السلام علیکم جی، میں ہوں رافعہ آوان اور اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ. آج کا ولاگ بہت ضروری ہے. اس کو دیکھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی زندگی سے مجھ تک اور میری زندگی سے آپ تک جڑا ہوا ہے. آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ آج کے ولاگ کا موضوع ہے مثبت طرز زندگی گزارنا کیوں ضروری ہے. وائی وی نیڈ ٹو اسٹے پازیٹیو ان ایوری سچویشن. ہم نے کیوں مثبت رہنا ہوتا ہے، منفی خیالات سے دور بھاگنا ہوتا ہے. ہر طرح کی ٹاکسیسٹی، نگیٹیوٹی، منفی رجحانات، منفی خیالات، منفی باتیں، منفی لوگ اور اس منفی انوائرمنٹ کو اپنے آپ سے دور ہٹانا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ سب کیوں ضروری ہے؟ یہ سب اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے زندگی میں. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ زندگی میں آپ اچیور ہیں یا لوزر ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اپنا کر آپ ایک خوبصورت مثبت زندگی گزار سکتے ہیں، آپ اس ویڈیو میں جانیں گے. انسانی جسم کے تمام اعضاء میں سب سے امپورٹنٹ آرگن انسان کا ذہن ہے اور اتنا ہی اسٹرانگ بھی ہے. دماغ کے اندر بہت سارے نیورونز ہوتے ہیں اور وہ نیورونز جو ہیں مختلف انفارمیشنز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کا میسج بناتے ہیں اور انسان کو کنوے کرتے ہیں. اگر ہمارے انگوٹھے میں بھی درد ہوتا ہے تو ہمارا ذہن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے انگوٹھے میں درد ہے. تو انسان کا جو ذہن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور دماغ میں ہر وقت 24/7 24 گھنٹے مختلف سوچوں کا غلبہ رہتا ہے. اب ہر انسان کے ذہن میں 2 طرح کی سوچیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مثبت، ایک ہوتی ہے منفی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی منفی سوچوں کو بدل کر مثبت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یا خدا نخواستہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے مثبت طرز عمل رکھنے والے لوگ منفی ہو جائیں، منفی سوچنا شروع کر دیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتنے عجیب سے ٹاکسک ہو جائیں کہ ان کے ساتھ رہنا، جینا، کھانا پینا، ملنا، میل ملاپ سب کچھ ان کے ساتھ ناممکن ہو جائے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو ہاں، اس کا جواب ہے یس. دونوں پاسبلٹیز ہے. اچھے لوگ برے بھی ہو جاتے ہیں، برے لوگ اچھے بھی ہو جاتے ہیں. صرف اور صرف حالات، واقعات اور ذہن کا معاملہ ہے. آپ کے ذہن کے اندر کیا سوچ آ رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے ذہن میں منفی سوچ آتی ہے تو ہم نے اس کو کل کیسے کرنا ہے، اسے ختم کیسے کرنا ہے، اس کو مثبت پہلو کیسے دیکھنے ہیں اور اگلے کا آنے والا جو لاہے عمل ہے اسے کیسے ترتیب دینا ہے تاکہ ہم اس ذہنی جو خلفشار ہے اس سے باہر نکل کر ایک خوبصورت زندگی گزاریں. کیوں ضروری ہے خوبصورت زندگی گزارنا؟ کیونکہ یہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حق ہے کہ ہم اچھے سے مثبت زندگی گزاریں. زندگی گزارنے کا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے نا، وہ آپ کی لائف بدل دیتا ہے. ٹرسٹ می، دس از لائف چینجنگ. آپ کی لائف بدل جاتی ہے، آپ کا وے آف لیونگ بدل جاتا ہے، آپ کا سٹینڈرڈ بدل جاتا ہے. یقین مانیے، آپ نے کیا لباس پہنا ہے نہیں میٹر کرتا. آپ کی پلیٹ میں مٹن چومپس ہیں یا دال ہے، دال دلیا ہے، نہیں میٹر کرتا. آپ کی تنخواہ 25,000 ہے یا پھر 5 لاکھ ہے، نہیں میٹر کرتا. جو میٹر کرتا ہے وہ صرف آپ کا ذہن ہے اور آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والی سوچیں ہیں. میں جب بھی اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہوں، لیکچر دے رہی ہوتی ہوں، تو جہاں بھی جتنی یونیورسٹیز میں نے پڑھایا ہے، یہ ایک لیسن ہے جو میں ضرور دیتی ہوں تمام اسٹوڈنٹس کو. اور اس وقت جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی کارآمد بات ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے زمین کی جیسا ہے. زمین میں آپ جو بوئیں گے آپ وہی کاٹیں گے. فار ایگزامپل، اگر آپ زمین کے اندر آم کی گٹلی کو دباتے ہیں، اس کو سو کرتے ہیں تو بیج بوتے ہیں آم کی گٹلی کا، تو آپ یہ نہیں اس میں امیجن کر سکتے کہ جی گلاب کا پھول نکلے گا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے آم کی گٹلی دبائی ہے زمین پہ تو گلاب کا پھول نکل آیا ہے یا چنبیلی کا پھول نکل آیا ہے؟ ایسا ہوا ہے؟ نیاز بو نکل آئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا نا. آپ نے جو بویا ہے اسی کا پھل نکلے گا. تو انسان کی زندگی بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. بہت سمپل سسٹم ہے کہ آپ نے جو بویا ہے آپ وہی کاٹیں گے. تو اس کو اب آپ سوچ پر لے کر آ جائیں کہ اگر آپ نے اپنی سوچ کے اندر مثبت خیالات بوئے ہیں تو یقین مانیے پودا بنے گا، پودے کے بعد درخت بنے گا، اس کے پھول پتے آئیں گے اور اس کے بعد ہر پھل کا بھی پھول ہوتا ہے نا،
और फिर वो जब फल आएगा, फल पक जाएगा, वो फल गिरेगा और फिर आप उस फल को एंजॉय करेंगे तो आपको ये याद आएगा कि मैंने लगाया क्या था। तो ज़मीन है, इंसान का जहन एक सादा ज़मीन की मानंद है, और ज़मीन के अंदर अगर आप अच्छे ख़यालात बोएंगे, मोहब्बतें बोएंगे, एक दूसरे का ध्यान रखना बोएंगे, एक दूसरे पर मेहरबानी बोएंगे, जैसे हमारा मज़हब कहता है अफ़्व दरगुज़र अपनाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुज़र की तरवीज बहुत की है। तो एक दूसरे का हाथ बटा दें, कोई बात नहीं, जाने दें, चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को पकड़ के ना बैठे, नज़रअंदाज कर दें, आगे बढ़ जाएं, इसे कहते हैं अफ़्व दरगुज़र। तो जो आपने बोया आपने वही काटा। एहसास बोया, भरोसा बोया, एतमाद बोया, मोहब्बत बोई, शफ़क़त बोई, एक दूसरे का अक़ीदत और एहतराम बोया, जो ज़मीन में बोया वही काटा। क्योंकि ज़मीन इंसान के जहन जैसी है, आपने जो उसमें बीज बोया है आप वही काटेंगे। मैं रिपीट कर दूं कि आप अगर आम का बीज बो रहे हैं तो आप उसमें गुलाब का फूल नहीं, आपको उसका पौधा नहीं मिलेगा, आपको आम का ही पौधा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बोया ही वही है। तो अगर आप कोई मनफी चीज़ उसके अंदर बोते हैं, अगर आप उसके अंदर झूठ, गुनाह, गीबत, चुगली, रियाकारी बहुत बड़ा गुनाह है। रियाकारी और मुनाफ़क़त कदरे करीब करीब हैं। रियाकारी का मतलब होता है कि आपके अमल के अंदर रियाकारी है, आप दिखाते ख़ुद को कुछ और हैं, रियल में कुछ और हैं। बहुत सारे लोग अच्छे एटीट्यूड के अंदर भी रियाकारी ले आते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि किसी को देख के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, किसी को देख के तस्बीह पढ़ना शुरू कर देंगे, इम्प्रेशन देने के लिए कि मैं बहुत मौलाई हूँ, जबकि इबादत का जो मज़ा तन्हाई में है, अकेले में है। अकेले में तन्हा हो के आप खुदा को याद करेंगे। आप वैसे तो बहुत सी नमाज़ें हैं, सारी नमाज़ें बहुत खूबसूरत हैं, किसी भी नमाज़ को दूसरे की फ़ौक़ियत के बारे में मैं नहीं कह सकती, सभी नमाज़ें बहुत प्यारी हैं। लेकिन जो तहज्जुद के नवाफिल का मज़ा है, क्यों? क्योंकि वो होती है तन्हाई, सारा आलम सो रहा होता है, अंधेरा घुप होता है और आप अपने परवरदिगार को सजदा कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हर चीज़ की एक अलग फ़जीलत और हर चीज़ की एक अलग अहमियत है। तो अगर लोग ऐसा भी करते हैं कि समटाइम अपने अमल में रियाकारी ले आते हैं, नमूदो नुमाइश में फंस जाते हैं, ओवर एक्सेसिव, जी उसके पास ये वाला फ़ोन है तो मेरे पास ये वाला फ़ोन होना चाहिए, उसके पास ये वाली गाड़ी है तो मेरे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, ये भी बीमारी है। आप कहेंगे कि ज़हनी खलफशार से मैं बात कहाँ ले आई हूँ। इसी तरीके से जहन में छोटी छोटी सी बातें आती हैं कि गीबत की, बुराई की, चुगली खाई, बुरा भला कहा, गॉसिप जिसे कहते हैं हम आम ज़बान में, और एक दूसरे का बुरा सोचना, बुरा चाहना और उस बुराई के अंदर इतना घिर जाना कि उस बुराई के हवाले से प्लान्स बनाना, लोगों को ट्रैप में फंसाना। चाहे आपका अपना घर है, चाहे आपका कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, कोई भी है, द लिस्ट गोज़ ऑन। मैं एक आम जनरल इंसानों की बात कर रही हूँ कि आपके आसपास जो गिर्द मौजूद इंसान हैं, अगर उनके लिए आप मनफी तर्ज़ अमल रखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना रहे हैं बल्कि दूसरे की ज़िंदगी को भी जहन्नम बना रहे हैं। तो अगर आप उस ज़मीन के अंदर चुगली बोएंगे तो उस चुगली का जो कंक्लूजन निकलेगा, जो फल निकलेगा, वो एहतराम, अक़ीदत, मोहब्बत नहीं निकलेगा। उस चुगली का जो फल निकलेगा वो भी ऐसी ही कोई नेगेटिव चीज़ निकलेगी जिसमें लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा, एक दूसरे को नीचे दिखाना और बदअखलाक़ी, एहतराम ना करना, इस तरह के ही कंक्लूजन और इस तरह के ही फल निकलेंगे एट द एंड। तो आपने ये आज डिसाइड करना है कि आपने अपने जहन को कौन सी वाली ज़मीन बनाना है। आपने अपने जहन को एक ऐसी ज़मीन बनाना है जिसमें सिर्फ आपने मुस्बत बातें करनी है, सिर्फ आपने अच्छे बीज बोने हैं और नेगेटिविटी से दूर भागना है, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्बत तर्ज ज़िंदगी और मुस्बत रवैया अपनाना है, या फिर आपने अपने लिए एक जहन्नुम पैदा कर देनी है। देखिए, दुनिया में कहीं पर भी लोग 100% नहीं होते। हम ये कहें कि जी पाकिस्तानी ऐसे हैं तो यकीन माने बाकी दुनिया के भी लोग ऐसे ही हैं। इंडियंस भी ऐसे हैं, श्रीलंकन्स भी ऐसे हैं, बंगालीज़ भी ऐसे हैं, जर्मन्स भी ऐसे हैं, इंग्लैंड वाले भी ऐसे हैं। दुनिया भर के अंदर जो भी इंसान है वो ऐसे ही हैं। कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दुश्मन है, कोई बहुत टैलेंटेड है, कोई एवरेज है, कोई 90% मार्क्स लेकर भी खुश नहीं है और कोई सी ग्रेड लेकर भी खुश है। अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग उनके सोचने के अंदाज़ अलग हैं। तो बात को यहाँ पर लाते हैं और मुकम्मल करते हैं इस वीडियो को
کہ آپ کی جو سوچ ہے اس کے اوپر آپ کی پوری زندگی ڈپینڈ کرتی ہے. تو آپ نے بہت وائزلی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میری اس سوچ کی وجہ سے میری پوری لائف اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے, تو مجھے اچھا فیصلہ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے. میں اچھا سوچوں گی مجھے اچھا ملے گا, میں برا سوچوں گی مجھے برا ملے گا. میں محبت سے پیش آؤں گی تو مجھے بھی بدلے میں محبت ملے گی. میں احترام کروں گی تو مجھے بھی بدلے میں احترام ملے گا. میں درگزر کروں گی تو سامنے والا میرے ساتھ بھی درگزر کرے گا. ٹھیک ہے, اگر میں کوئی چیز تول رہی ہوں, میں دکاندار ہوں, اور میں اگر تھوڑا سا اضافی ڈال دوں گی تو اوپر بیٹھنے والا میرے لیے بہت زیادہ اضافی مجھے رزق عطا کرے گا. اگر میں مہمان آئے ہیں اور کھانا ڈال کے دے رہی ہوں کسی کو, اور میں بہت ساری چیزیں بنا کر بہت کچھ دسترخوان پہ لگا دوں گی, تو یقیناً میرا رب مجھے اس سے ڈبل ٹرپل دے گا. تو بھائی زندگی گزارنے کا بڑا سادہ سا فارمولہ ہے, جو دو گے وہی ملے گا. دینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ نیچر کا قانون ہے اس کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے. آپ دھوکہ دیں گے دھوکہ کھائیں گے, محبت دیں گے محبت ملے گی. تو زندگی کو آسان بنائیں, اپنے آس پاس موجود لوگوں سے محبت کریں, رسپیکٹ دیں, اپنے ذہن کو بلا وجہ کے برے خیالات سے دور رکھیں, اچھا سوچیں, آپ کو اچھا ملے گا. تو دوستو, آج آپ نے اپنے ساتھ عہد کرنا ہے. عہد یہ کرنا ہے کہ زندگی میں ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے. جیسے دودھ میں مکھی آتی ہے تو مکھی کو اٹھا کر آپ باہر پھینکتے ہیں نا, اس کو کھا تو نہیں جاتے. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کی لائف میں کوئی پرابلم, کوئی ایشو, کوئی نیگیٹیوٹی, کسی کو کوئی بات بری لگی ہے, کوئی آپ کے خلاف کہانیاں گڑھ رہا ہے, کوئی آپ کے خلاف پلان بنا رہا ہے, آپ کی زندگی کو جہنم کیا ہوا ہے, رشتہ کوئی بھی ہو, چاہے آپ اپنے گھر میں موجود اپنے گھر کے لوگوں سے پریشان ہوں, یا اپنے آفس میں موجود آفس کے لوگوں سے پریشان ہوں, یا کوئی ٹیچر آپ کو پریشان کر رہا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو پریشان کر رہا ہے, اگر آپ ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹ, اور اسٹوڈنٹ ہے تو ٹیچر پریشان کر رہے ہیں, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, ریگارڈ لیس آف دا نیچر آف ورک یو آر ڈوئنگ, آپ نے نیگیٹیوٹی کو اٹھا کر پھینک دینا ہے سائڈ پر, اور ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ یہ جینے کے لیے میں آیا ہوں دنیا. یہ زندگی ایک بار ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. یہ لوگ اپنی اپنی حصے کی زندگی جی رہے ہیں, اور ہر ایک شخص اپنی اپنی زندگی میں بہت سے مسائل مشکلات سے گزر رہا ہے. تو دوسرے انسانوں کو موقع دیں, اپنے ذہنی سکون کے لیے تھوڑی سی محنت کریں, اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا شروع کریں لوگوں کو کہ اگر اس نے ایسا کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی معقول وجہ ہوگی اس کے پاس ایسا کرنے کی. اگر اس نے ایسا کہہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کہانی کے پس منظر پہ وہ شخص کچھ سوچ رہا ہوگا, سوچ رہی ہوگی تو ایسا کہا ہوگا. کوئی آپ کے خلاف کوئی سازشیں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی چیز سے انسیکیور ہو تو ایسا کر رہا ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو جائے, آپ نے نا نیگیٹو سوچنا ہے, اپنے ذہن کے اندر کوئی برے خیال کو جگہ نہیں دینی ہے, اور نہ ہی اس کو پنپنے دینا ہے, نہ اس کو آگے بڑھنے دینا ہے. جیسے ہی کوئی نیگیٹیوٹی آپ کو اپنے آس پاس نظر آتی ہے, آپ نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے, گہرا سانس لینا ہے, اور یہ جان لینا ہے کہ میری طاقت, میری قابلیت, میری کوالیفیکیشن اور مسائل کو حل کرنے کی میری صلاحیت زیادہ ہے, کیونکہ میرے اوپر میرا رب مہربان ہے. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, مجھے اللہ پر توکل ہے, وہ میرے تمام بگڑے کام سنوار لے گا, بنا دے گا. مگر آپ نے دوسروں پر دست شفقت رکھنا ہے, محبت والا ہاتھ رکھنا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جیسے سوشل میڈیا نے بہت زیادہ جگہ لے لی ہے, اور ٹی وی, اور ایک وقت تھا جب ٹی وی بہت زیادہ لوگ دیکھتے تھے, پھر سوشل میڈیا کا دور ہے اب, تو لوگ فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے نہ باہر جا کے پارکس میں بیٹھتے ہیں, نہ فیملی والے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں, نہ باہر آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں. تو سب انسان ایک دوسرے سے دور ہو گئے. جب انسان دور ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا ان کے بہت قریب ہو گیا ہے, تو ایسے میں ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع نہیں دے رہے, ایک دوسرے کو وقت نہیں دے رہے, ایک دوسرے کو وہ پرائیویسی, وہ پرسنل اسپیس نہیں دے پا رہے ہیں. ہم الگ تھلگ یہاں وہاں منہ بنا کے چپ کر کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے انسانوں کو جگہ دینی ہے, موقع دینا ہے, احترام دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ نے فطرتاً معصوم پیدا کیا ہے. فطرتاً وہ معصوم ہے بالکل, وہ دنیا میں آ کر ہی سب کچھ سیکھتا ہے, اچھائی برائی سارا کچھ. تو اپنے ذہن کو تمام تر پریشانیوں, دکھوں, مصائب و آلام سے کیجیے خالی, اللہ پر کیجیے توکل,
اور دینا شروع کریں، آنا خود شروع ہو جائے گا۔ زندگی گزارنے کا یہ سادہ سا فارمولہ ہے کہ آپ جو دیں گے آپ کو وہی ملے گا، دھوکہ دیں گے دھوکہ ملے گا، محبت دیں گے محبت ملے گی۔ لیکن ایک اچھا انسان بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نہ صرف آپ اپنے گھر کے لیے اچھے ہوں، اپنے کلاس فیلوز کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے زندگی کے ساتھی کے لیے، ہر کسی کے لیے اچھے ہوں، لیکن آپ ساتھ میں ایک اچھے مہذب باکردار شہری بھی ہوں۔ اس شہر اس ملک کا بھی آپ پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقی لوگوں پر ہے۔ اچھا سوچیں، اچھا ہی ملے گا۔ رافع امان کو دیجیے اجازت۔ اس ویڈیو اور اس ویڈیو کے ٹاپک کو جو میں نے چوز کیا ہے اس کے اوپر آپ نے مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔